الخیر فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ جنوبی پنجاب کے اضلاع کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر سے لے کر مساجد کی دوبارہ تعمیر کے متعدد منصوبوں کا جائزہ لیا۔ امام قاسم رشید نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متعدد مساجد کی تعمیر کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ متاثرین سیلاب سے مل کر ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں معذور افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم سے لے کر سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو، متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کرنے اور عطیات جمع کرنے کے حوالے سے منعقدہ متعدد تقاریب سے بھی خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرنے کی دعوت دینے لگا ہوں۔ اس سلسلے کی آخری تقریب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں شہر کے معززین، لائنز کلب کے عہدیداران اور کاروباری طبقے کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا گیا۔ الخیر فاؤنڈیشن کے منصوبے لیٹس ری بلڈ پاکستان کے تحت منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الخیر فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین امام قاسم رشید نے الخیر کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے دنوں میں ہزاروں خاندانوں کو پکا پکایا کھانا کئی مہینوں تک مہیا کیا جاتا رہا۔ اشیاء خورد و نوش کے ہزاروں پیکٹس بھی متاثرین میں تقسیم کیے گئے۔ امام قاسم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے مصیبت میں گھرے لوگوں کو صحت کی سہولیات بھی بہم پہنچائی گئیں۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹرز بھاری کرایہ ادا کر کے لیے گئے تاکہ متاثرین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم مسلم کمیونٹی دل کھول کر ان کی مدد کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لاکھوں متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ امام قاسم رشید نے کہا کہ اب بھی ہزاروں خاندان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مدد کے منتظر ہیں، جبکہ دنیا ان کو بھول چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دفعہ پھر دنیا کی توجہ متاثرین کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اب 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، 1 سال کے بعد بھی 60 سے 65 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ یہ اس سے بڑا سانحہ ہے۔ مصیبت تو آئی، تکلیف تو آئی۔ جاپان کے اندر جو ہے یہی حالات آئے، 1 ہفتے کے اندر انہوں نے پورے ملک کی ساری سڑکیں ٹھیک کر لی۔ دوسرے ہفتے میں جو ہے سارے پورے ملک کے اندر جو کھمبے تھے وہ لگانے شروع کر دیے۔ اور اب سے یہ کہہ لیجئے کہ 1 مہینے کے اندر ہر شخص جو کہ زندہ ہے وہاں پر جو متاثر ہے اس کا مکان تیار ہو چکا ہوگا، حالانکہ زلزلہ و سیلاب ابھی آیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے 10 مہینے ہو چکے ہیں سیلاب کو آئے ہوئے، اور ابھی تک 60 سے 65 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ماڈل ولیج بنا کے دیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو بہترین مکان بنا کے دیں، کم از کم جیسے مکان میں وہ رہتے تھے ویسا تو ہم بنا کر کے دیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً بہت کیا، لیکن پلیز ابھی بھی ان کی ضرورتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین سیلاب کے لیے عطیات اور امداد اکٹھی کرنے کے لیے وہ خود 27 جون سے سائیکل کے سفر پر نکل رہے ہیں، جس میں وہ برطانیہ کے شہر گاؤں اور کریا جا کر لوگوں کو مصیبت زدہ متاثرین کی حالت زار کے بارے میں بتائیں گے اور عطیات جمع کریں گے۔ امام قاسم نے کہا کہ سائیکل پر ان کا سفر 34 دن جاری رہے گا۔ لیکن میں جو ہے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور میڈیا کے اندر واپس لانے کے لیے کہ پاکستان میں ابھی بھی حالات خراب ہیں اور اس کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے جونا گروتھ سے لے کر کے لینڈز اینڈ تک شہر میں ہوتے ہوئے ٹاؤن میں ہوتے ہوئے پورا سفر سائیکل کے اوپر کرنے والا ہوں، تقریباً 3000 کلومیٹر کا۔ الخیر فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین نے اپنے خطاب میں الخیر فاؤنڈیشن کے ہیٹی میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہیٹی میں الخیر کے جذبہ خیر سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں اور اسلام ہیٹی میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو پہلی غلام قوم تھی دنیا کی جس نے اپنے آقاؤں کو بھگایا، ان کے اصل لیڈر مسلمان تھے 190 سال پہلے۔ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں شاید نہ ملیں، ہسٹری میں نہ ملیں۔ امام قاسم نے حاضرین کو کچھ خاندانوں کی جذبہ خیر سے بھرپور زندگی اور فکر پر مبنی حقیقی داستانیں بھی سنائیں، جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا ہے۔
آپ نے میرے گھر بار کو بھی دیکھا, میرے گھر والوں سیلاب متاثرین کے لیے منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لائن ایس سی شکیل نے کہا کہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنا وقت اور پیسہ مصیبت میں گھرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ الخیر فاؤنڈیشن پاکستان میں رفاہی کاموں اور دکھی انسانیت کے لیے خدمات کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عزم میں کامیاب کرے, یہ اسی طرح پروجیکٹس کرتے رہیں, اللہ ان کو بڑی لمبی عمر سے نوازے تاکہ دکھی انسانیت ان کے اس جذبے سے ان کو سکون مل سکے اور وہ زیادہ ان کو فائدہ مل سکے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور تاجر رہنما منور مغل نے اپنے خطاب میں الخیر فاؤنڈیشن کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھرپور مدد اور تعاون کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری الخیر کے خیر کے کاموں میں شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. میں ایک کارکن کی حیثیت سے الخیر کے لیے کام کروں گا اور انشاءاللہ اسی طرح کے کام ہم کر رہے ہیں. اور الخیر جو فاؤنڈیشن ہے اللہ کی طرف سے خیر, اور یہی وجہ ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ترقی کر رہی ہے. انہوں نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتی. ڈنکن ڈونٹس کے بزنس مینیجر نے اس سچائی کا برملا اعتراف کیا جو الخیر فاؤنڈیشن کے کار خیر کے جذبے میں انہیں نظر آئی. ہم لوگوں نے پرسنلی جا کے صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آیا ہمارے ریفرنس سے کچھ ایسے لوگ جو آگے ڈونیشنز دینا چاہیں, جو آگے کنٹینیو کرنا چاہیں اپنے اس ورک کو, اس ریلیف کو, تو اس کو کیا یہ لوگ 100% ڈونیٹ کر رہے ہیں, 100% اس ڈونیشنز کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں کہ نہیں. اس چیز کو ہم لوگوں نے چیک کیا اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بہت اچھا اس لیول پہ پایا. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کے جذبے اور خدمات کے اعتراف میں لائنز کلب انٹرنیشنل کی طرف سے الخیر فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین امام قاسم کو اعزازی بیج بھی لگائے گئے.